برقع خان یا برقائی خان چنگیز خان کا پوتا اور ایک منگول جنگجو کمانڈر تھا۔ اس کے والد کا نام جوجی خان اور والدہ کا نام سلطان خاتون تھا۔ برقع خان کی تربیت میں اس کی والدہ کا بڑا ہاتھ تھا۔ وہ بچپن ہی سے اپنے بیٹے کو منگولوں کے وحشی پن سے بیزار کیا کرتی تھی۔ وہ مسلمان تو نہیں تھی مگر دین اسلام سے متاثر ضرور تھی اور یہی نظریات اس نے اپنے بیٹے کے ذہن میں ڈالے تھے۔ چنگیز خان کی موت کے بعد اس کی عظیم الشان الخانی سلطنت اس کی اولاد نے آپس میں تقسیم کر لی تھی اور وہ اپنے اپنے علاقوں کے خود مختار حکمران بن چکے تھے اور کام ان کا یکساں تھا، وحشی پن اور ظلم و بربریت۔ منگول چنگیز خان کی قیادت میں پوری دنیا پر عذاب بن کر آئے تھے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خواب دیکھا تھا جس میں آپ نے بتایا تھا کہ ان قریب عربوں کی ہلاکت نزدیک ہے اور یاجوج ماجوج اقوام دنیا پر پل پڑیں گی، اور اس خواب کے کم و بیش 600 سال بعد منگولوں کے ہاتھوں عظیم عرب بنو عباس حکومت کا سن 1258 میں ہلاکو خان کے ہاتھوں خاتمہ ہوا اور 1 کروڑ سے زائد افراد وحشی منگولوں کے ہاتھوں قتل ہوئے اور پوری دنیا کی مضبوط حکومتیں ان کا راستہ روکنے میں ناکام ہو گئیں۔ اور پھر اتنی قتل و غارت گری کے بعد اللہ تعالیٰ کو رحم آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان وحشی منگولوں میں سے ہی کچھ ایسے لوگوں کو چنا جنہوں نے اسلام کو سینے سے لگایا اور منگولوں کو لگام ڈالی۔ برقع خان جو کہ منگول ہونے کے باوجود منگولوں کے ظلم و بربریت سے بیزار تھا، اس نے اپنے لشکر سمیت شیخ سیف الدین کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ چنگیز خان کے پوتے برقع خان نے اپنے اور اپنی قوم کے اسلام قبول کرنے کا اعلان کرتے ہوئے ایک خط لے کر مصر کے سلطان رکن الدین بیبرس کو یہ اطلاع دی۔ سلطان بیبرس منگولوں کے خلاف آہنی دیوار بنے ہوئے تھے اور ان کے خلاف نبرد آزما تھے۔ برقع خان نے انہیں یہ بھی بتایا کہ وہ اپنے چچا زاد ہلاکو خان کے خلاف جہاد کے لیے تیار ہے اور اس مقصد کے لیے وہ مصر سے اتحاد کرنا چاہتا ہے۔ سلطان بیبرس نے یہ پیشکش باخوشی قبول کرتے ہوئے ائمہ حرمین شریفین کو برقع خان کے لیے دعاؤں کا حکم لکھ بھیجا۔ تمام شہروں میں بھی فرمان بھیجا گیا کہ جمعہ کے خطبہ میں برقع خان کی کامیابی کے لیے بھی دعائیں مانگی جائیں۔ برقع خان کی سلطنت قفقاز کے کوہساروں سے بلغاریہ کی حدود تک پھیلی ہوئی تھی۔ ستمبر 1262 میں ہلاکو شام اور مصر پر دوبارہ حملے کی تیاری کر رہا تھا کہ برقع خان کی فوج قفقاز کے فلک بوس دروں سے نمودار ہونے لگی۔ یہ دیکھ کر ہلاکو خان کو شام کی مہم ملتوی کر کے بحیرہ خزر کی طرف فوج بھیجنا پڑی۔ اس لشکر نے دریائے تیرک کو عبور کر کے برقع کی فوج کو وقتی طور پر پسپا کیا، مگر برقع کے بھتیجے نوگائی کے جوابی حملے میں ہلاکو کا لشکر درہم برہم ہو کر پیچھے ہٹتے ہوئے دریائے تیرک تک آ گیا۔ اس وقت موسم سرما عروج پر تھا۔ دریا کی سطح جو سخت سردی سے مجمد ہو چکی تھی لشکر کے بوجھ سے ٹوٹ گئی اور تاتاریوں کی بڑی تعداد ڈوب کر مر گئی۔ ہلاکو خان کا ایک بیٹا بھی مارا گیا اور وہ خود پسپا ہو کر بحیرہ آذربائیجان کے ایک جزیرے میں پناہ لینے پر مجبور ہو گیا۔ اس کے بعد ہلاکو کی ایلخانی اور برقع کی زرعی کھیل سلطنتوں میں جھڑپوں کا دائرہ کار مشرق تک پھیل گیا۔ ہلاکو نے گرجستان اور آرمینیا کے نصرانی حلیفوں کو ساتھ ملا کر زرعی کھیل کی سرحدوں پر حملے شروع کیے۔ جواب میں برقع نے نہ صرف روسیوں کو اپنی فوج میں بھرتی کیا بلکہ وسط ایشیا تک تسلط حاصل کر لیا۔ سمرقند و بخارا کے مسلمان جوک در جوک اس کی فوج میں شامل ہونے لگے۔ بحیرہ خزر کے جنوب مشرق اور جنوب مغرب میں ان دونوں سلطنتوں کے مابین مسلسل جھڑپیں ہوتی رہیں۔ برقع کے سپاہی ایمان و ایقان سے بھرپور تھے جبکہ ہلاکو کی فوج کے سامنے خون ریزی کے سوا کوئی ہدف نہ تھا۔ اس کے سپاہی پوست ہمت ہو کر منتشر ہونے لگے۔ بہت سے سلطان بیبرس کی تلوار سے خوفزدہ ہو چکے تھے اور بہت سے برقع خان کے قبول اسلام کے بعد توحید کی طرف راغب ہو رہے تھے۔ تاتاری اب 2 واضح جماعتوں میں بٹ گئے تھے، اسلام دشمن اور اسلام دوست۔ اسلام دوست تاتاری خود کو برقع خان کی طرف منسوب کرنے لگے اور برقع خان کے اسلامی پرچم تلے جمع ہونے لگے اور یوں وحشی منگولوں کا شیرازہ بکھر گیا۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ کیپ سبسکرائبنگ۔